بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ آج سے قصص الانبیاء جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور شہرۂ آفاق کتاب ہے اس میں سے دیکھتے ہوئے اور اس کے ذریعے جو ہے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں کو دیکھیں گے اور ان کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان سے جو چیز سبق حاصل کرنے کی ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو قصص ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، وہ بہت سی جگہ ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ مستند کہنا چاہیے روایتوں پر، مستند احادیث پر، اور ان روایتوں پر مشتمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے مستند راستوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ یہ ایک ایسی شہرۂ آفاق کتاب ہے جس کو مسلم طبقے کے کہنا چاہیے ہر دور نے جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اگر ہم سارے نہ کہیں تو میکسیمم اکثر جو واقعات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان پر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے یا یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو فہرست ہے قصص الانبیاء امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے واقعات کی جو نام دیے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے امام صاحب نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کا ذکر اس لیے کیا سب سے پہلے کہ یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے کہ مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے کہنا چاہیے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے مختلف قصوں کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، قابیل اور حابیل کے واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تفصیل سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی جو قوم بت پرستی کی عادت تھی اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی کا مشہور واقعہ ہے، تنور کا واقعہ ہے، ان سب کا جو ہے یہاں اس کتاب میں ذکر۔ قوم عاد کا ذکر ہے، اس کے بعد اونٹنی کا واقعہ ہے قوم عاد میں جو ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا، تعمیر کعبہ کی ذکر ہے، بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو مل کر کی تھی وہ ہے۔ ان کے رشتہ دار غالباً بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے قصے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا ذکر ہے۔ یوں کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں تفصیل سے آ رہا ہے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا تفصیل سے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ایک ذرا سی ابتدا تھی فہرست کی۔ انشاءاللہ آگے ہم اس سلسلے کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے ساتھ، ان کے نور کریم کی پیدائش مبارک کے ساتھ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور نبی کے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو آگے بڑھائیں گے۔